مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی اظہر قاسمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جانتے ہیں صبر انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ صبر اگر انسان کی زندگی میں ہو تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اگر صبر انسان کی زندگی میں نہ ہو تو زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ صبر کرنے والے انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آدمی حق پر ہو اور صبر کر رہا ہو، اگر اسے کوئی ستائے یا تکلیف دے یا اس سے حسد کرے تو اس کا بدلہ اللہ لینے والے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکل کر آ گئے۔ ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، آپ سے بڑا حسد کرتا تھا، سخت مخالف تھا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ باہر نکلے تو چوک میں بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی سامنے سے آیا۔ السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، ابو حنیفہ، سنا ہے آپ کے والد انتقال کر گئے؟ فرمایا، جی ہاں۔ مذاق سے کہنے لگا، اپنی بوڑھی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر! ایسا سخت جملہ کہ وہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا، انسان سو نہیں پاتا۔ آپ کھڑے رہے۔ جملہ سخت تھا مگر بات تو شرعی تھی، غیر شرعی تو نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے تلوار نیام سے نکالی۔ آپ نے شاگردوں سے فرمایا، رک جاؤ، ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنکھ میں آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا۔ ہمت جمع کر کے کہنے لگے، تو نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں، تو عدت گزر لینے دے، تیرا نام لے کر اماں سے بات کروں گا۔ اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک تک ہی گئے تھے کہ وہ بندہ دھڑام سے زمین پر گرا اور روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے، حضور، اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ کئی دفعہ لوگ دوسروں کو بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں، بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں، لیکن جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، پھر اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔